جنگ میں تعینات ہوئے مشکل سے 1 برس گزرا تھا کہ میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی کہ مجھے عنقریب ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ یہ خبر میرے لیے نئی نہ تھی۔ جب سے میں نے ہفتے میں 2 دن عوام الناس کے چھوٹے بڑے مسائل براہ راست نپٹانا شروع کیے تھے، بڑے بڑے زمینداروں، رئیسوں اور پیشہ ور سیاستدانوں میں رنجش اور بے اطمینانی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ حضرات عام لوگوں کے مسائل اپنی وساطت سے حل کروانا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اس طرح لوگوں پر ان کی گرفت بھی مضبوط رہتی تھی اور افسروں کے ساتھ رابطہ بھی قائم رہتا تھا۔ میرے طریقہ کار نے ان کی اجارہ داری کو ختم کیا تو سب کو حق تلفی محسوس ہوئی۔ چنانچہ یہ صاحبان لاہور جا کر صوبائی وزیروں کے پاس رونا روتے رہتے تھے۔ صوبائی وزراء بھی مجھ سے آزردہ خاطر رہتے تھے۔ ایک وزیر صاحب پیر کے روز دورے پر تشریف لائے۔ یہ میری عام لوگوں سے ملاقات کا دن تھا۔ میرے پاس 70-80 ملاقاتی جمع تھے۔ ان میں سے کچھ 50-50 60-60 میل کا سفر کر کے آئے تھے۔ میں نے ریسٹ ہاؤس جا کر وزیر صاحب کا استقبال تو کیا، لیکن ایک افسر کو ان کی خدمت میں چھوڑ کر خود واپس آ گیا، کیونکہ اتنے ملاقاتیوں کو سارا دن انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنا مناسب نہ تھا۔ ایک اور وزیر صاحب جمعرات کو آئے۔ اس روز بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے عملے کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وزیروں کے دوروں پر ریسٹ ہاؤس میں شہر کے لوگوں سے مانگ مانگ کر قالین اور صوفے نہ ڈلوائے جائیں۔ حکومت نے ریسٹ ہاؤس میں جس قدر فرنیچر رکھا ہے وہ کافی ہے۔ ایک وزیر صاحب جون کی شدید گرمی میں تشریف لائے۔ ریسٹ ہاؤس کے ٹنڈ منڈ کمرے کو دیکھ کر بگڑ گئے اور الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے۔ میں نے انہیں اپنے گھر ٹھہرانے کی پیشکش کی، لیکن دماغ کا جو پارا چڑھ چکا تھا وہ نیچے نہ اترا۔ اس کے بعد اور کسی صوبائی وزیر نے جھنگ کا دورہ نہیں کیا۔ البتہ ایک بار مادر ملت فاطمہ جناح اور دوسری بار وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین مختصر دورے پر جھنگ تشریف لائے تو ہم نے ریسٹ ہاؤس کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ لوگوں نے سڑکوں پر رنگ برنگی جھنڈیاں لگائیں اور استقبالیہ دروازے بنائے۔ ریسٹ ہاؤس کے اندر میں نے اپنے گھر کا ذاتی ساز و سامان سجا دیا۔ اسی زمانے میں موچی والا کا المناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ پولیس کے کچھ سپاہی گاؤں میں تفتیش کے سلسلے میں گئے تو ان کا گاؤں والوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے نے فساد کا رنگ اختیار کر لیا، جس میں ایک سپاہی جان سے مارا گیا۔ مقامی پولیس انتقام لینے کے لیے گاؤں پر چڑھ دوڑی اور راتوں رات اسے تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ اگلے روز میں جائے وقوعہ پر پہنچا تو سارا گاؤں سنسان پڑا تھا۔ چند نحیف و نزار بوڑھی عورتوں کے علاوہ گاؤں میں کوئی نہ تھا۔ کچھ لوگ گرفتار ہو چکے تھے، باقی مرد، عورتیں، بچے خوف کے مارے اپنے گھر بار کھلے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ سارے علاقے میں پولیس کے ظلم و تشدد کی داستانیں پھیلی تھیں، لیکن خود پولیس والوں کا موقف یہ تھا کہ ظلم تو ان پر ہوا ہے، ان کا ایک کانسٹیبل جان سے مارا گیا ہے۔ ضابطے کی قانونی کارروائی کے علاوہ انہوں نے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی۔ اب گاؤں والے مقامی سیاستدانوں کی شے پر پولیس کو بدنام کر رہے ہیں۔ اخباروں میں اس واقعے کا خاصا چرچا ہوا۔ مکمل انکوائری کروانے کا مطالبہ بھی اٹھا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ انکوائری ہونی چاہیے تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ ایک روز میں لاہور میں چیف سیکرٹری کے پاس بیٹھا اسی سلسلے میں بات چیت کر رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف آئی جی پولیس خان قربان علی خان تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں چیف سیکرٹری کے پاس موجود ہوں تو انہوں نے ہم دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ صوبائی حکومت میں خان قربان علی خان کا طوطی بولتا تھا۔ وزیر اعلیٰ میاں ممتاز دولتانہ انہیں انکل کہا کرتے تھے۔ وہ صوبے کے وزیر، سیکرٹری اور سول افسران پر روب گانٹنے، دھونس جمانے اور انہیں نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رشوت نہیں لیتے تھے، لیکن ان فضائل نے ان کے مزاج کی صفاکی اور درستی پر عجز کا رنگ نہ چڑھایا تھا۔ اگر کسی وی آئی پی کی آمد پر اعلیٰ حکام ایئرپورٹ پر جمع ہوتے تو قربان علی خان استقبالیہ لائن میں کھڑا ہونا اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ ہم خان قربان علی خان کے کمرے میں پہنچے تو انہوں نے مجھے مخاطب کر کے موچی والا میں پولیس کی اعلیٰ کارکردگی پر سیر حاصل تبصرہ کیا اور انکوائری کے مطالبے کو واہیات اور خرافات قرار دے کر مسترد کر دیا۔ چیف سیکرٹری صاحب جو چند لمحے پہلے اپنے کمرے میں میرے ساتھ انکوائری کے حق میں گفتگو فرما رہے تھے، ہوا کا رخ دیکھ کر آنن فانن بدل گئے اور ان کے ہمنوا ہو گئے۔ پولیس کی نیک نامی کی خاطر میں نے انکوائری کی اہمیت پر کچھ کہنے کی کوشش کی،
تو خان قربان علی خان نے میٹنگ برخاست کر دی۔ میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرا نام اپنے رجسٹر میں جھنگ کے ناپسندیدہ ڈپٹی کمشنر کے خانے میں درج کر لیا۔ جس واقعے نے جھنگ میں میری ڈپٹی کمشنری کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی، اس کا تعلق ایک فوجداری مقدمے سے تھا جو میری عدالت میں زیر سماعت تھا۔ دونوں فریقین ضلع کے با اثر خاندان تھے اور سالہ سال سے باہمی رقابت و عداوت اور مقدمہ بازی میں الجھے ہوئے تھے۔ ایک روز ان کے مقدمے کی پیشی تھی۔ ایک فریق نے آگے بڑھ کر ایک بند لفافہ میری میز پر دے مارا۔ لفافے پر ایک صوبائی وزیر کی مہر تھی جس کے اندر غالباً سفارشی خط تھا۔ یہ دیکھ کر دوسرا فریق بھی میدان میں اتر آیا۔ اس نے بھی ایک بند لفافہ میری میز پر پٹخ دیا۔ اس پر ایک دوسرے صوبائی وزیر کی مہر تھی، غالباً اس میں بھی سفارشی خط تھا۔ وزراء کی سفارشوں پر عمل کرنا ہمارا روزمرہ کا معمول تھا، لیکن تحریری سفارش کرنا بڑی بے اصولی کی بات تھی۔ میں نے فریقین کے وکیلوں کو دونوں لفافے دکھائے اور کہا، اب آپ مشورہ دیں کہ ان خطوط کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں خط کھول کر عدالت میں پڑھ کر سنائے جائیں اور انہیں مقدمے کی فائل میں لگا دیا جائے، بصورت دیگر انہیں اسی طرح بند کر کے آپ کے موکلوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ دونوں وکیل نالاں تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے موکل پر خوب لان تان کی اور خطوط مجھ سے واپس لے لیے۔ میرا خیال تھا معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن جب یہ خبر وزیر صاحبان تک پہنچی تو وہ بڑے چراغپا ہوئے۔ چند روز بعد میں کسی کام سے لاہور گیا تو اسمبلی کی غلام گردش میں ان میں سے ایک سے میرا آمنا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے 2-3 ہم منصبوں کے ساتھ مل کر مجھے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا اصرار تھا کہ بھری عدالت میں ان کے خطوط کا تماشا بنا کر میں نے وزیروں کی جملہ برادری کو تضحیک کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات ان کے گمان میں بھی نہ آئی کہ ایسے خطوط لکھ کر انہوں نے کوئی ناروا حرکت کی ہے۔ میں نے ملتان جا کر یہ واقعہ اپنے کمشنر مسٹر آیو خان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بھائی دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیڑ لینا کیا ضروری تھا؟ اب یہ لوگ خواہ مخواہ تمہیں دکھ کرتے رہیں گے۔ میری مانو تو تم کسی طرح اس صوبے سے رفو چکر ہو جاؤ۔ اتفاق سے ان دنوں ہالینڈ کے دارالخلافہ ہیگ میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز کا ادارہ نیا قائم ہوا تھا۔ اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن پر ایک 6 ماہ کا کورس شامل تھا۔ مرکزی حکومت نے جب میرا نام اس کورس کے لیے تجویز کیا تو پنجاب گورنمنٹ بڑی خوش دلی سے آمادہ ہو گئی۔ یوں میں سفیر کے عہدے پر فائز ہو کر ہالینڈ پہنچ گیا۔